گزشتہ اپنا ایمان اکثر بیان سے مستفید فرمائیں گے برزمت آل محمد صلی اللہ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ الا آدم فی الارضین روحی وارواح العالمین لمقدم ترابہ الفداء ولعنت الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مع علی وعلی مع القرآن درود بر محمد وآل محمد مسجد النبی صحابہ کی محفل توجہ میں کر رہے ہیں مسجد النبی صحابہ کی محفل کائنات کی کل رحمت نے اپنے پاک صحاب کے پاک چہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا جو بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ درود بھیجے وہ بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ کوئی احسان نہیں کرتا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود آپ پہ اور آپ کی آل پہ احسان بھی آپ پہ نہیں پھر وہ بندہ کرتا کیا ہے مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا جو ہم پہ درود بھیجے وہ حقیقت میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کے نام پہ دعا ہے خالق محمد و آل محمد کا صدقہ مہرگیر گناہگار ناچیز کا پڑھنا آپ عظیم عزاداروں کا سننا ہمارے بھائی کا عزت سے عزا کا بچھانا پردے میں ہماری ماں اور بہنوں کا پیدل چل کر آنا پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اگر کوئی مومن تندرست ہے بادشاہی امام رضا کا صدقہ خالق ہر مومن کو رزق وسیع عطا فرمائے جس کے پاس کرنی سرکار وفا کے کٹے بازوؤں کا صدقہ اللہ ہر بے گھر کو اپنا گھر نصیب فرمائے اگر کوئی مومن بے اولاد ہے پاک شبیر کی پاک اولاد کا صدقہ خالق ہر غریب امین کی بیٹی کے گھر کو آباد و شاد فرمائے اگر کوئی مومن مریض ہے بیمار کربلا کا صدقہ خالق ہر مریض مومن کو شفاء کلی نصیب فرمائے یہاں سے لے کر آخری عزادار تک مومن میری اعتماد سمجھو وصیت سمجھو نصیحت سمجھو جب بھی ذکر شبیر کے لیے کریم حسین کی بارگاہ میں پیدل چل کر آیا کر امام حسین سے کچھ مانگا کر تیرے اور میرے سوال کرنے میں دیر ہو سکتی ہے سکی حسین کی طرف میں کوئی دیر نہیں آمین ضرور کہنا خالق ہم گناہگاروں کو کربلا مولا کی زواری نصیب فرما سرکار ولی اللہ صلی امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے بالخصوص حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں وہ مومنین جنہوں نے امام حسین کے گھر کی بنیاد رکھی اب ہم میں نہیں رہے بالخصوص بھائی سجاد کی والدہ محترمہ اور اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں خالق ہر مومن مرحوم کو شفاعت بی بی عالم نصیب فرما ہم گناہگاروں کی دعاؤں کو مستجاب فرما دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجے آل محمد کی ذات جو مومن جتنی جلدی کربلا جانا چاہتے ہیں تو اونچی آواز میں درود بھیجے آل محمد کی
मातमी के पाँव के नीचे जो खाक है उसको भी अपने से बुलंद समझता हूँ। ये हकीकत है, किसी अदादार को दामन देने के हक में नहीं बिलखसूस जो नौजवान तशरीफ फरमा हैं, अगर थोड़ा थोड़ा मिंबर के करीब आ जाएं तो एक दुआ भी बड़ी देने लगा हूँ। कल किन्हीं कदमों से आपको मलका शाम की ज़वारी नसीब। दुआ की कबूलियत के लिए ऊंची आवाज़ में दुरूद भेजिए आले मोहम्मद की ज़ात पे। इजाज़त देके आले मोहम्मद से किया जाए। मिंबर मज़लूम करबला पे मलकी मुर्शिद सैयद सरकार हुसैन शाह वसीम शाह कुमारी सारे अहबाब जानने वाले इजाज़त लेकर बिल्कुल मुख्तसर से मुख्तसर वक्त में बात तो सती भी करना चाहता हूँ। जब कुछ भी नहीं था तब भी मेरा अली था। दुनिया के जितने इस्लामी फिरके, जितने इस्लामी मज़ाहिब, हर फिरका ये दावा करता है कि मेरा मकतब कुरान से है। मुझे दुआ फरमाना, हर फिरका यही दावा करता है कि मेरा मकतब कुरान से, नमाज का तरीका कहते हैं कुरान से, वक्त इफ्तार रमज़ान मुबारक का महीना है जिससे पूछें कहते हैं कुरान से, हज का तरीका कहते हैं कुरान से, ज़कात के अदा करने का तरीका कहते हैं कुरान से। मुझे पता चल जाएगा कि फरिश्ते ने कहा फिजा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हम तेरे एहसानमंद हैं, हम खाते नहीं थे मगर फिर भी हमने अली के दर से मांगा है। फरमाने वाली फिजा थी, आयत कुरान की बन गई। फरमाया ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा इन्नना नुरीदुकुम लिवजहिल्लाह। हम आपसे न जज़ा के तालब है न शुक्रिया के तालब है, हम आपको देते हैं वजहुल्लाह का सदका है। अल्लाह कायनात को रिज़्क़ देता है। खुदा की कसम, चार मुनासिबतें, कितनी? चार। मुझे आपकी मौजूदगी में एक इमाम बारगाह, 7 मस्जिद, रमजान और मुबारक का महीना, चौथा रोजे से, 4 मुनासिबतों की कसम। अली को किसी के कहने की वजह से मत मान। जिन बंदों ने, मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूँ, जो बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, मर्जी आपसे दुआ लेते हुए मुर्शिद सैयद सरफराज हुसैन शाह जितने फुकरा तशरीफ फरमा है, मैं किसी की मुखालफत नहीं करना चाहता। मेरी बात को याद रखना, जिसने अली को मुल्ला से पूछा माना है, जिस बंदे ने अली बादशाह को मुल्ला से पूछ के माना है, मुल्ला ने बताया चौथे नंबर पे मान, उसने कहा अली चौथे नंबर पे है। इसने मौलवी से पूछा, मौलवी ने कहा चौथे नंबर पे मान, उन्होंने कहा अली चौथे नंबर पे है। फिर इन्होंने मुल्ला से पूछा, खुदा की कसम अली खाकी बंदे के पास की बात ही नहीं है। अली को बताने के लिए या अल्लाह की किताब की तरफ रजू कर, या मुस्तफा के फरमान की तरफ रजू कर। अली का पूछना है तो नबियों के सुल्तान से पूछ, या अली के बेटों से पूछ। जितने इख्तिलाफ हैं सारे साथे मौला मुत्तकियान में, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जितने इख्तिलाफ हैं ज़ाते अली पे, एक अहले सुन्नत आले मदीन वो लिखते हैं, जब मैंने अमीर कायनात की जिंदगी का मुतालिया किया, मुझे अली से कोई बड़ा मजलूम नजर नहीं आया। लिखने वाले अहले सुन्नत हैं, कहते जब मैंने अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी का मुतालिया किया, अली बादशाह से मुझे बड़ा कोई मजलूम नजर नहीं आया। कहा वो कैसे? फरमाया अली मजलूम इस हवाले से है, दुश्मन ने अली के फज़ैल छुपाए कि वो दुश्मन था। दुश्मन ने अमीर कायनात के फज़ैल छुपाए कि वो दुश्मन था। जो दोस्त थे उन्होंने छुपाए इसलिए
کی وجہ سے نہ آج تک کوئی علی بیان کر سکا نہ کوئی کر سکا ہے. اگر میرے ساتھ آپ میرا ساتھ دے تو میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، کم از کم زندگی میں امیر کائنات کسی جگہ بھی علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے کسی بندے کے پاس پوچھنے کے لیے بھاگ جانا. کھڑے ہونا میرے ہاتھ میں ہے. خدا کی قسم میں اپنی طرف سے منبر مظلوم کربلا پہ ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا. میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں کہ قرآن اور امام بارگاہ کو گواہ بناتے ہوئے فطرانہ جو ادا کرتا ہے. کبھی پوچھا ہے کہ فطرانہ کس کو دینا ہے؟ ہر معصوم کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں علی نہیں ہے اللہ سلامت رکھے. حسین کی ماں عزت عطا فرمائے کہ جس کے دل میں علی نہیں ہے اس کو تو 100 روپیہ فطرانہ بھی نہیں عطا کر سکتا. جس کے دل میں علی نہیں ہے، میں جملے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے دل میں علی نہیں ہے اس کو تو دنیا کی دولت نہیں عطا کر سکتا. معصوم فرماتے ہیں تیرا فطرانہ باطل ہے تو پھر دوبارہ ادا کر. میں لفظ پھر کہہ رہا ہوں کہ جس کے دل میں علی کی ولایت رہی ہے، علی کی محبت رہی ہے، اس بندے کو تو اپنا فطرانہ ادا نہیں کر سکتا. اور اللہ کی عظیم نماز جیسی عبادت جس کے دل میں علی رہی ہے اس کے سفر کرنا. زیادہ قصبے اٹھاؤ پھر کوئی بات. میں ادھر موجود ہوں. وصیت کر کے جا جنازہ وہ پڑھائے جو علی ولی اللہ پڑھے. آج 21 رمضان المبارک ہے. اگر بات غلط ہو مجھے منبر مظلوم کربلا سے بھی اتار دینا. سرگودا میرا وطن میرا اپنا گھر ہے. تیرا جنازہ وہ پڑھائے اولاد کو وصیت کر کے جا. اگر اولاد ہے اپنے والدین کو وصیت کر جنازہ وہ پڑھائے جو علی ولی اللہ پڑھے. میں بڑی ذمہ داری سے ملک کی جو بات کرنے لگا ہوں حضرت شیرازی صاحب کی موجودگی میں میں اپنے لفظوں کا ظالم ہوں. گھر جانا، یوٹیوب پہ سرچ کرنا، سرچ کرنے کے بعد اوپر لکھنا جنازہ ہے حضرت خمینی. ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے. پڑھانے والے کا نام سید محمد رضا گلپیگانی ہے. پتہ نہیں کتنے دن انتظار ہوتا رہا. تاریخ بتاتی ہے یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لینا. رش کتنا تھا، لاکھوں کی تعداد میں پیچھے شیعہ پڑھنے والے تھے. پڑھانے والے کا نام سید محمد رضا گلپیگانی تھا. آقا خمینی کا جنازہ جب سامنے رکھا گیا پیچھے امامنے والے مجتہدین موجود ہے. میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں. جب جنازہ پڑھانے لگے انہوں نے کہا 5 تکبیر نماز جنازہ
ولی اللہ پڑھا کے یہ کیا کر دیا؟ کہا میری مجبوری تھی، میں نہ پڑھا تھا کیا کرتا؟ کہا کیا مجبوری تھی؟ کہا جب میں نے جنازے کی نیت کی، سامنے بارواں امام تھا، آگے آگے امام زمانہ پڑھتے گئے، میں پیچھے آگئی ولی ہوں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین سرگودا کے پرنسپل دارالعلوم محمدیہ علامہ ملک نصیر صاحب اس کی تیسری صف میں موجود تھے۔ یوٹیوب پہ سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دارالعلوم جا کے پوچھ لیں کہ انہوں نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ علی کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، جو موت کو مسجد میں بلائے اسے علی کہتے ہیں، جو موت کو مسجد میں بلائے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کی لہد نو بنائے اسے علی کہتے ہیں، جس کی لہد نو بنائے اسے علی کہتے ہیں۔ یہ شیر کی ندرت نہیں، تاریخ ہے شوکت، جو اپنے جنازے میں بھی آئے اسے علی خدا کی قسم علی کو مان ایسے جیسے ماننے کا حق ہے۔ اللہ ملک صاحب کی والدہ کے درجات بلند فرمائے۔ 20 رمضان المبارک بابا سید ریاض حسین شاہ صاحب کو والد دولہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تو نے کسی سے پوچھ کے علی الولی اللہ پڑھنا ہے، پھر ایک کام کر، علی کی بیٹیوں کی چادریں واپس لوٹا دے، اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے، حسین کی ماں مجھے دنیا کا کوئی غم نہ دے، مجھے میرے حصے کی خیرات مل گئی۔ اللہ ملک کی والدہ کے درجات بلند فرمائے۔ علی کی ولایت عام ہوتی ہے کرتا رہے، آج 20 رمضان المبارک ہے، سارا سال امام حسین کو پرسہ دینے کے لیے آتا ہے، کہتا ہے علی کا بیٹوں کو پرسہ دینے کے لیے امام بارگاہ جا رہا ہو، بیٹیوں کی آواز زیادہ بلند ہونی چاہیے، جو علی بادشاہ کو رونے کے لیے آئے ہیں، یہ میرے بندے ہوئے ہاتھ ہے، اتنی کر شام کی ملکہ تیرے اور میرے حق میں دعا کر کے جائے، علی کی ولایت عام ہو جائے، محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی، علی کی بیٹی ننگے سر بازار نہ جاتی، جام والوں نے اتنا ظلم کیا، ماتم کر بندہ بڑا نہیں رہے، جو آج کے دن سینے پہ ہاتھ نہیں مار سکتا۔ امام سجاد روایت کرتے ہیں کہ جب شام کے بازار سے ہم گزر رہے تھے، مکان کی چھتوں پہ کمینی عورتیں کپڑوں کو آگ لگا کے میری ماں کے سر پہ پھینک دی۔ خالقہ غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد ہو۔ آج کی مجلس سے آزاد